پہلے بہت جلدی جلدی چیزیں بیماریاں بھی لگتی تھیں, وہ بھی نہیں اب لگتی. ٹھیک ہے, جو آپ کا بیسیکلی اسٹریس ہوتا نا, آپ کی اسٹریس فری لائف ہونی چاہیے جس کی بیس پہ آپ جو ہے ایک اچھی زندگی, بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے بہت سارا فیئر ہوتا ہے. میری اب ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اب کوئی فیئر نہیں ہے کہ ہاں جی خدا نہ خواستہ مجھے کینسر تو نہیں ہو جائے گا دوبارہ. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت بھی دیتا ہے پھر اس کے ساتھ, جب آپ اپنے اوپر خود کام کرتے ہیں. کام اپنے اوپر خود ہی کرنا ہے. اگر میں کہوں کہ میں آج آپ کو جو بتا رہی ہوں کہ اس طرح یوگا ہوتا ہے, اس طرح میڈیٹیشن ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے, جیسے میں یہ ڈیلی پریکٹس کرتی ہوں, ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات بھی کر رہی ہوں, ورنہ میں بیٹھی ہوتی. اور اسی چیز نے مجھے یہ کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ نہیں فریہ فیصل جاؤ باہر جا کے اس کے بارے میں بات کرو. اور یہ ایک میری ہے بچی, وہ اٹھا کے لے کے آئی میرے لیے, میرا فیشن سارا کچھ وہی دیکھتی ہے, تو وہ میرے لیے یہ لے کر آئی, اور وہ تولیے کا بنا ہوا ہے. آئی کین شو یو کہ میں نے پہنا کیا ہے. یہ دیکھیں, یہ تولیے کا بس اس طرح کا یہ آؤٹ فٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے اسٹائلائز کیا ہے تھوڑا سا اسکارف کیری کر کے, تو سردی کا لک بھی ہو گیا, اور یہ ہائی فیشن ہے. اس کے ساتھ میں نے ایک اچھی برانڈڈ چپل پہن لی تاکہ میرا ذرا امیروں والا ایک گریس آ جائے. ادروائز پتہ نہیں یہ ہے کیا, مجھے نہیں پتا, یہ بازار سے مل گیا تو وہ لے کر آئی. کہتی ہے مم بس جو ہے نا یہ آپ پہلیں, آپ بہت اچھی لگیں گی, اور یہ ہائی فیشن ہے. میں نے کہا چلو ہائی فیشن پہنتے ہیں. اور ویل آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ, بٹ جس کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ ٹرینڈنگ میں اب ڈال دے گا کہ فضا نے بھی پہنا ہے تو ہم بھی پہنتے ہیں. اینی وے, یہ تو تولیے والی بات تھی, سوری کپڑے والی سلے ہوئے تولیے والی بات تھی. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے تو آج ہم جو بات کریں گے نا, وہ کریں گے میڈیٹیشن کے اوپر. میڈیٹیشن کے بارے میں, مراقبہ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو اس کی نالج ہے, بہت سے لوگوں کو کچھ اس کی انفارمیشن ککھ نہیں ہے, اور ہے تو کچھ غلط ہے. آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ مراقبہ ہوتا کیا ہے, اور مراقبہ اور یوگا میں کیا فرق ہوتا ہے, اور یہ میڈیٹیشن کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے آپ کے ذہنی دباؤ کے لیے, آپ کے بلڈ پریشر کے لیے, آپ کے پورے باڈی آرگنز جتنے بھی آپ کی ہیلتھ ایشوز ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیٹیشن کس طریقے سے کارآمد ہوتی ہے. ایک سٹوری بھی ہمارے پاس, جو گیسٹ ہیں جو ہمیں آج میڈیٹیشن سکھائیں گی ان کے بارے میں بتا دوں کہ کینسر سروائیور ہیں, اور بڑی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے. پہلے ان کا علاج ہوا, ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی میڈیکیشنز جو ہیں, مطلب وہ جو ہیوی میڈیکیشنز بعد میں دی جاتی ہیں کہ آپ نے کھانے ہیں, یہ چیزیں کرنی ہیں, انہوں نے پتہ نہیں ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ اس کا سہارا لیا, یہ میڈیٹیشن کا سہارا لیا کہ اب وہ جو کینسر کو آگے ٹریٹ کر رہی ہیں وہ کس طریقے سے کر رہی ہیں. تو لیٹس ٹاک ٹو فریہ. ہمارے پاس موجود ہیں فریہ فیصل, میڈیٹیشن ایکسپرٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, ایسی مسکراتا رکھے آپ کی فیملی کے سامنے, ہم سب کے سامنے, اور یو آر اسٹرانگ لیڈی. تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے جی. بتائیے اپنی کہانی, اپنی زبانی, کیا ہوا تھا, کیسے, اور پھر یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ ایسے ہوا تھا کہ 2006 میں مجھے جی کینسر ڈائگنوز ہوا. پھر میرا ایک ٹریٹمنٹ ہوا, اٹس ریلیٹڈ ٹو گائنی سے ریلیٹڈ تھا. تو میرا 1 سال ٹریٹمنٹ ہوا. پھر اس کے بعد میرا اگلے سال دوبارہ بیکاز آف مائی کنڈیشن, حالانکہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی, لیکن ڈیو ٹو مائی آلریڈی ایک کینسر کی ہسٹری تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو بھی ٹریٹ کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے جو ہے میری بیک کی بھی ریڈیشن ہوئی. ٹھیک ہے, اور ریڈیشن کے سائیڈ افیکٹ یہی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو پھر ایک تو میری ٹانگ میں درد جانی شروع ہو گئی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سائیڈ افیکٹ, پرماننٹ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سبسائڈ ہو جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ. میری والدہ کی ڈیتھ اسی وجہ سے ہوئی تھی نا, کینسر تھا تو لاسٹ اسٹیج تھا, تو مجھے یہ سارے ریڈیشنز, کیموز اور ان سب کا پین پتہ ہے. یہ خون بالکل نیلا کر دیتی ہے, انسان کا خون سکا دیتی ہے, کالا کر دیتی ہے, پورا سب کچھ. میں کہتی ہوں کینسر پیشنٹ جس طریقے سے سروائیو کرتا ہے, بس اللہ کا بہت خاص کوئی رحم ہوتا ہے اس کے اوپر, آپ پہ ہے ماشاءاللہ. ہاں جی. تو پھر اس کے بعد بس یہی تھا کہ پھر مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو مجھے اسٹیرائڈ بھی لگانے پڑ جائیں گے اگر آپ کی بیک کی درد ٹھیک نہیں ہوئی. میں نے کہا پلیز گیو می سم ٹائم. اور اس ٹائم پہ میں یہ ایک ہیپینس کورس پہ چلی گئی, اور وہاں پہ وہ کہتے تھے آپ دماغ سے بڑی چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے اپنے سائڈ, ہاں, تو پھر میں نے اس سے اپنی ایک تو کمر بھی ٹھیک کی, اور اس کے علاوہ میرے ساتھ بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس تھے. تو میں نے پھر ان کے بارے میں مینیفیسٹ کرنا شروع کیا, جیسے ہم دعا کہتے ہیں جس کو. تو پھر میرے بہت سارے جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ سب سائڈ ہونا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا یہ تو میجک ہے کہ آپ کی اوور تھنکنگ بھی کم ہوتی ہے. تو بس پھر اسی طرح جب میں نے اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیا, تو میں نے کہا اچھا اب میں کیا کروں. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں, مجھے اب سوسائٹی, باقی لوگوں کو بھی یہ چیز بتانی چاہیے جس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے بینگ اے کینسر سروائیور, تو باقی لوگ بھی اس سے فائدہ بانٹنا چاہیے, رہنمائی کرنی چاہیے. کیا بات ہے, اور یہی صدقہ جاریہ ہے. تو پھر اب یہ میڈیٹیشن جو آپ نے شروع کی, یہ پھر کب سے شروع کی, اور یہ کتنی ہیلپ فل ہے آپ کے
ٹریٹمنٹ کے لیے, آپ کی چیزوں کے لیے؟ دیکھیں 2010 سے میں کر رہی ہوں, اور پہلے میرا گلا بہت جلدی خراب ہوتا تھا, لیکن اب ٹچ وڈ مجھے اب کوئی میرا نہ گلا سال میں ایک دفعہ خراب ہوتا ہوگا. پہلے بہت جلدی چیزیں بیماریاں بھی لگتی تھیں, وہ بھی نہیں اب لگتی. ٹھیک ہے, جو آپ کا بیسیکلی اسٹریس ہوتا نا, آپ کی اسٹریس فری لائف ہونی چاہیے, جس کی بیس پہ آپ جو ہے ایک اچھی زندگی, بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے بہت سارا فیئر ہوتا ہے, اور میری اب ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اب کوئی فیئر نہیں ہے کہ ہاں جی خدا نخواستہ مجھے کینسر تو نہیں ہو جائے گا دوبارہ. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت بھی دیتا ہے پھر اس کے ساتھ, جب آپ اپنے اوپر خود کام کرتے ہیں. کام اپنے اوپر خود ہی کرنا ہے. اگر میں کہوں کہ میں آج آپ کو جو بتا رہی ہوں کہ اس طرح یوگا ہوتا ہے, اس طرح میڈیٹیشن ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے, جیسے میں یہ ڈیلی پریکٹس کرتی ہوں, ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات بھی کر رہی ہوں, ورنہ میں بیٹھی ہوتی. اور اسی چیز نے مجھے یہ کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ نہیں فریہ فیصل جاؤ باہر جا کے اس کے بارے میں بات کرو, تاکہ لوگوں کو ہوپ ملے, ایک کریجمنٹ ملے. ٹھیک ہے, وہ انکریج ہوں. ایٹ لیسٹ زیادہ پبلک میں نہ اپنی یہ اسٹوری شیئر کریں, ایٹ لیسٹ کوئی 4-5 لوگوں کو بتا سکیں. بیکاز کینسر سروائیور کے ساتھ نا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, نہیں ہم نے نہیں اس کے بارے میں بات کرنی, لوگ یہ کہیں گے کہ جی کہ ہائے پتہ نہیں بیچاری, اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی لوگ کرتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. بیندرے کو دیکھیں آپ, منیشا گورالا, آپ ایک ایگزامپل ہیں. اب تو بہت سے لوگ جن کے ساتھ بہت بہتری ہو جائے اور ان کو کوئی رستہ صحیح مل جائے تو وہ تو پھر رہنمائی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر کسی کی مدد ہو جائے, سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہی ہے جو آپ کر رہی ہیں. میں تو یہی آپ کو میں بولوں گی, سلوٹ کروں گی کہ یو آر سچ اے اسٹرانگ لیڈی. ایک تو ہر بیماری کا جو علاج ہوتا ہے وہ ول پاور ہوتا ہے, آپ کا امیون ہوتا ہے, آپ کی صحت ہوتی ہے, اور آپ کے اسٹرانگ ڈیسیژنس ہوتے ہیں جو آپ کے صحیح فیصلے ہوں. اور اسٹریس لیس لائف جو آپ نے کہی وہ نہیں ہونی چاہیے, بالکل اس کی بالکل ختم اسٹریس کے بغیر والی لائف ہونی چاہیے, اسٹریسفل لائف نہیں ہونی چاہیے. تو دیز تھنگس آر ویری امپورٹنٹ. ان ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی, واٹ از دس میڈیٹیشن, بیکاز لاٹس آف پیپل ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. اچھا, بیسیکلی لوگوں کو یوگا کا تو پتہ ہے کہ جی یوگا جو آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کو فزیکل باڈی میں آپ کو مائنڈفل کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو میڈیٹیشن ہے وہ آپ کو ڈیپر اس پروسیس میں لے کے جاتی ہے. پہلے آپ یوگا کرتے ہیں, یوگا کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک میڈیٹیٹو اسٹیٹ میں جائیں. میڈیٹیٹو اسٹیٹ یوگا کا پارٹ ہے, اسٹیپس ویسے ہی ہوتے ہیں. میڈیٹیشن میں تو آپ سے بیٹھے ہوتے ہیں نا, یو آر جسٹ ریلیکسڈ, اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آپ اپنے سیلف کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو وہ تو نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے نا کہ ایک میڈیٹیشن ہے. بالکل, وہ میڈیٹیشن چلتی پھرتی وہ تو بالکل ہی 5 ٹائم کی آپ کی میڈیٹیشن ہے. اسی طرح آپ کا اللہ سے لا لگانا, ٹھیک ہے, ایک چیز کو قائم کرنا, اپنے وجود کو ایک بالکل سمیٹ کے کسی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جو نماز ہے ہماری وہ بالکل ایک میڈیٹیشن کی فارم ہے. اگر آپ اس کو 100% دے رہے ہیں, اب نماز میں اگر آپ کو اور کوئی خیالات نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, اور آپ سینٹرڈ ہیں کہ نہیں میں نماز پڑھوں تو اس ٹائم میں میں نے نماز ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا سب سے میرا جو میجر ایکسپیرینس تھا, اگر ہم اس کو اسلام اور اس سے کنیکٹ کریں, تو جب میں خانہ کعبہ گئی تھی تو وہاں پہ میری ایک بالکل وہ جو میڈیٹیشن جس کی ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ جی آپ دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں اور آپ بس ایک وہ اس جگہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس مجھے کچھ نہیں چاہیے. حالانکہ وہاں پہ آپ دعائیں سارا کچھ سوچ کے جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ جا کے ایک بالکل آپ کو سن ہو جاتے ہیں کہ بس دیٹس بیسیکلی اے میڈیٹیٹو اسٹیٹ. ماشاء اللہ. تو لیٹس اسٹارٹ. ابھی جو میڈیٹیشن آپ سکھائیں گی وہ مجھے بتا دیجیے کہ کس طریقے سے ہوں گی, کیا ہوں گی. ایک بریک لے لیتے ہیں, سو ول بی ویری ایزی. اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے شروع کریں گی, کیسے شروع کریں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا. آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں میڈیٹیشن, اور وہ آپ گھر پہ بھی آرام سے کر سکتے ہیں. آپ کے مینٹل ریلیکس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور آپ کی پوری فزیکل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. ٹیک اے بریک.